نحمده ونصلي على جميع الأنبياء الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأنه الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه أجمعين۔ تمام سامعین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سمیع اللہ میمن اور میں حاضر ہوا ہوں نیو ویڈیو کے ذریعے جس کا ٹاپک ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں واقعہ معراج کا ثبوت اور صلاۃ تسبیح کا طریقہ۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کریں۔ واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں تفصیل سے ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جن میں معراج کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ایک براق لایا گیا جو ایک سفید جانور تھا، خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ وہ اپنا قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنا وہ نظر ڈال سکتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، وہاں میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح تھے۔ پھر مجھے جنت دکھائی گئی جس میں مشک کا خالص خوشبودار فرش تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی۔ میں واپس آیا اور حضرت موسیٰ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یہ برداشت نہیں کر سکے گی، آپ اللہ کے حضور واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ تو میں بار بار واپس گیا، آخرکار اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دی اور فرمایا کہ یہ 5 ہے لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ میں نے جنت میں ایسے انعامات دیکھے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے اور نہ ہی کان نے سنے اور نہ ہی دل میں اس کا خیال آیا، اور میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو سود کھاتے تھے اور یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے آسمانوں کو کھولا گیا، میں نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں معراج کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک انہوں نے اسے دوسرے نزول میں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ واقعہ معراج کی احادیث ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور نماز کی فرضیت اور جنت و دوزخ کی حقیقت اور اللہ کی قدرت پر یقین کرنے کا درس دیتی ہے۔ شب معراج کی فضیلت۔ شب معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مسلمانوں کے لیے بخشش کی رات ہے۔ اگرچہ اس میں عبادت کرنے کا کوئی خاص حکم نہیں، لیکن مسلمان زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، دعا توبہ اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، بالخصوص صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ نہیں آتا، تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ صلاۃ و تسبیح ایک نفلی نماز ہے جو گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نماز پر مشتمل ہے اور اس میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
نماز کا طریقہ: سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ پھر تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سی صورت پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، وہاں رکوع کی تسبیح کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر قوما میں کھڑے ہو جائیں، وہاں پر بھی یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، وہاں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر جلسے میں یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح کے بعد یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی، باقی 3 رکعتیں بھی اسی طریقے پر پڑھیں۔ نماز میں یہ تسبیح 1 رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جائے گی اور چاروں رکعت میں مجموعی طور پر 300 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور تسبیح کو دھیما اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کسی مقام پر تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر آگے بڑھتے ہوئے اسے مکمل کریں۔